السلام علیکم آداب دوستوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا بڑے بڑے لوگ کیوں سادہ زندگی گزار رہے ہیں؟ جیسے کہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب 1960 میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے۔ ان کے پاس صرف دو سوٹ تھے، ایک لانڈری میں، دوسرا وہ پہن لیتے تھے۔ سلیپنگ سوٹ وہ باتھ روم میں لٹکائے رکھتے تھے، جوتا 4-5 سال کے لیے خریدتے تھے، خراب ہو جاتا تو اس کی مرمت کرا لیتے، زیادہ خراب ہو جائے تو مجبوری میں نیا خرید لیتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر جواب نہیں دیتا اور اس کا استعمال بھی جاری رکھتے۔ یہ 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے دانشور پرنسپل تھے۔ ان کا لائف سٹائل ہی الگ تھا۔ صدر ایوب کو امتحان کے دنوں میں کالج آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج کے آس پاس ہارن پر پابندی لگائی۔ یہ پابندی 30 سال تک قائم رہی۔ لیکن اب اس شخص کی سادگی دیکھیں، اس کے کمرے میں وارڈروب نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ڈاکٹر صاحب اس سلسلے کے واحد مجدد تھے؟ جی نہیں، دنیا کا ہر بڑا انسان اور بڑا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کی طرح سادہ ہوتا ہے، کیونکہ سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ انسانی ذہانت اور پہلے درجے کے انسانوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرے درجے میں ذہین لوگ آتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تیسرے درجے میں بریلینٹ آتے ہیں۔ چوتھا لیول جینیس یعنی آئنسٹائن قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انسانی ذہانت کا آخری درجہ سادگی ہوتا ہے۔ سادگی ذہانت کی پیک ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام نبی، اولیاء اکرام، سائنسدان اور بین الاقوامی لیڈر سادہ زندگی گزارتے ہیں اور چھوٹے کمروں میں انتہائی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ بڑے معاشرے بھی ہمیشہ سادے ہوتے ہیں، جیسا کہ جاپان، چین اور جرمنی کی میں مثال دوں گا۔ یہ تینوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور عاجز ہیں۔ آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں۔ یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام کے گفٹ ہوتے ہیں۔ یورپین لوگ ہر سال اپنے فالتو کپڑے این جی اوز کے حوالے کرتے ہیں اور این جی اوز انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھجوا دیتی ہے۔ جاپان میں سیکنڈ اسٹریٹ کے نام سے اسٹور کی ایک چین ہے جس میں سیکنڈ ہینڈ اشیاء بکتی ہیں۔ آپ کو وہاں جرابوں کے جوڑے، رولکس کی گھڑیاں تک مل جاتی ہیں۔ جاپانی لوگ عرصہ استعمال کے بعد اشیاء کو آدھی قیمت میں بیچ دیتے ہیں اور اسٹور انہیں دوبارہ فروخت کر دیتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی برا بھی نہیں لگتا۔ آپ کو یہ سادہ زندگی دنیا کے بڑے لوگوں میں بھی ملتی ہے۔ موراجی دیسائی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس 2 پاجامے اور 3 کرتے تھے۔ یہ برسوں یہ کپڑے پہنتے رہتے تھے۔ جب وہ پھٹ گیا تو ان کی بیگم نے کرتے کاٹ کر رومال بنا دیے اور دیسائی صاحب باقی زندگی وہ رومال استعمال کرتے رہے۔ ایپل کمپنی کے بانی اور مالک اسٹیو جابز نے پوری زندگی جینس کی سستی پینٹ اور $10 کی سیاہ شرٹ پہنی۔ اس کے کمرے میں فرنیچر بھی نہیں تھا، وہ فرش پر سوتا تھا، انتہائی تھوڑی اور سستی خوراک کھاتا تھا۔ مرنے کے بعد اس کی وارڈروب سے 3 جوتے اور پینٹس اور 5 گھسی ہوئی شرٹس ملی۔ بل گیٹس کے کپڑے بھی سادہ اور سستے ہوتے تھے۔ آپ اسے 3 رنگوں کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے۔ یہ ہمیشہ پرانے سوٹ پہنتا اور برسوں استعمال ہوتے تھے۔ وران بصف آج بھی پرانے گھر میں رہتا ہے اور $5.5 کا میکڈونلڈ کا برگر کھاتا ہے۔ دنیا کے اس وقت کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے اپنے تمام گھر ملیت تقریباً $134 ملین بیچ دیا اور اب اس کا کوئی ملکیتی گھر نہیں۔ یہ آفس کے چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے اور اس کا لائف سٹائل عام مڈل کلاس امریکی سے بھی پست ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں، جیسے کہ عبدالستار ایدھی صاحب نے پوری زندگی اب مردوں کے جوتے اور کپڑے پہنے۔ ان کی ٹوپی کی ملیت بھی $2 ہوتی تھی، لیکن اس شخص نے دنیا میں بہترین ایمبولینس سروس بنائی ہوئی۔ زندہ لوگوں میں سید بابر علی کمال انسان تھے۔ 97 سال کی عمر میں بھی لمز میں ایسے ڈپارٹمنٹ بنا رہے تھے جو 10 سال بعد مکمل ہوں گے، لیکن ان کے کپڑے اور جوتے دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ گاڑی بھی سستی استعمال کرتے تھے۔ سید عابد بھی سادگی کی مثال تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے۔ ان سے ایک بار وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا، جب 2-3 قمیض میں گزارا ہو سکتا ہے، پھر مجھے اپنی الماری میں کیا ضرورت اتنے زیادہ کپڑے رکھنے کی۔
ریڈ فاؤنڈیشن کے بانی محمود صاحب سے بھی متاثر ہوں کہ اس شخص نے ملک میں 400 اسکول اور کالج بنائے۔ اس وقت بھی ان سکولوں میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ طالب علم پڑھ رہے ہیں، مگر آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں، انہوں نے 30 سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے اسکول کے افتتاح پر پہنا ہوا تھا۔ ان سے جب بھی وجہ پوچھی گئی تو جواب تھا، سویٹر کا کام سردی روکنا ہے، اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا خریدنے کی کیا ضرورت، اس سے رقم بھی ضائع ہوگی اور اسے محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا اور مجھے کوئی کوفت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، کسی ایسے شخص کی تلفی نہیں ہوگی جس کے پاس سویٹر بھی نہیں۔ میں نے ایک بار حساب لگایا کہ میں نے سردیوں میں جیکٹس اور سویٹر استعمال کرتا ہوں، پتہ چلا سردیوں کے صرف 2 سے 3 مہینے ہوتی ہے اور ان میں بھی شدید سردی صرف 20 دن پڑتی ہے۔ میں نے ان 20 دنوں کے لیے صرف ایک سویٹر کو رکھ لیا۔ یہ تھے وہ لوگ جو بہت ہی اچھی اور سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح آپ قاضی حسین احمد کی مثال لے لیں، سراج الحق صاحب کی مثال لے لیں، یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی سادہ زندگی گزاری اور سادہ کپڑوں میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ جس طرح آج سراج صاحب کی مثال لے لیں، وہ بھی بہت ہی سادہ زندگی اس وقت گزار رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں میں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب اور اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو محدود رکھتے ہیں، ان کو پیسے کی ہوس نہیں ہوتی، اور اگر جس شخص کو پیسے کی ہوس نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز میں نے نہیں رکھتی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔